ثلاثہ بنات بالکل ایسا کر دو یار، اب تو میں اسپیکر کے سامنے بھی نہیں ہوں۔ لکھا یہ تھے زوج اور ثلاثہ بنات۔ اب آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے کئی دفعہ کہا، پھر کہتا ہوں، یہ زوج جو ہے من لا یرد علیہم میں ہے، اور ثلاثہ بنات یہ من یرد علیہم میں ہے۔ اس مسئلے میں من لا یرد علیہم بھی ہے، اور اس مسئلے میں من یرد علیہم بھی ہے، اس لیے یہ مشکل ہو گیا نکالنے کے لیے۔ اب میں نے تو یہ تمہیں پہلے ابھی بتایا کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ ردیہ ہے یا غیر ردیہ۔ اب چونکہ لکھنے میں پھر ختم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، آپ لکھیں نہیں، زبانی طور پر دیکھیں کہ زوج کو یہاں کیا مل رہا ہے۔ میت کی بنات موجود ہے تو زوج کو کیا مل رہا ہے؟ ربع مل رہا ہے، اور ثلاثہ بنات کو ثلثان مل رہا ہے۔ مسئلہ 12 سے ہو گیا، 12 سے ربع زوج کو دو، کتنا ملا؟ 3 ملا، اور بنات کو 8 ملا، 3 اور 8 11، باقی معلوم یہ ہوا کہ یہ مسئلہ ردیہ ہے۔ یہ صرف کاغذوں میں کرنا ہوتا ہے، جو آپ لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں نا، تو آپ تو کر لیا کریں، میں نے نہیں کیا، کیونکہ وہ جو پتہ ہو تو پھر ضرورت نہیں ہے خام خواہ مشق کرنے کی، ٹھیک ہے۔ اب ہم پریشان ہو گئے کہ یہ ایک جو ہے نا، یہ حق ہے بنات کا، زوج کو کچھ دینا نہیں اس سے، تو اس کا کیا طریقہ کریں کہ زوج کو کچھ نہ ملے اور بنات کو مل جائے، وہ جو ایک بچا ہوا ہے۔ تو اس کا طریقہ انہوں نے یہ کیا کہ من لا یرد علیہم کا اپنا مسئلہ کیا۔ اب اس کا طریقہ میں آپ کو لکھواؤں گا۔ من لا یرد علیہم کو یعنی زوج کو کتنا مل رہا تھا؟ ربع، ٹھیک ہے۔ یہ 4 سے مسئلہ کرو، 4 سے مسئلہ ہو گیا۔ میں نے جیسے لکھوایا تمہیں، زوج کو اپنے مسئلے سے جو ملتا ہے دے دو۔ زوج کو ربع ملتا ہے تو 4 سے کتنا ملے گا اس کو؟ 1 ملے گا، 4 کا ربع 1 ہوتا ہے، زوج کو دے دیا، باقی 3 بچ گئے۔ تو 3 جو ہے نا، یہ اوپر لکھنا پڑتا ہے 3 محفوظ۔ محفوظ کا معنی کسی کو نہیں دیے، میرا ہاتھ نہیں جا رہا، 3 محفوظ لکھا، یہ 3 محفوظ ہو گئے، 3 کھڑے ہیں۔ اب ثلاثہ بنات کا اپنا مسئلہ کریں گے، ایسے جیسے کہ شوہر ہے نہیں یہاں، تو ثلاثہ بنات کو کیا ملتا ہے؟ ثلثان۔ لیکن اگر مسئلہ ردیہ ہو تو کیا ملتا ہے؟ کیا مسئلہ کریں گے؟ تو یہ کہو نا، تو اب مسئلہ روس سے ہوگا، ثلثان سے نہیں ہوگا۔ تو ثلاثہ بنات کا اب مسئلہ کیا ہوگا؟ 3 ہوگا، روس سے ہوگا۔ مسئلہ ردیہ ہے نا، وہ ثلثان والی بات تو ختم ہو چکی بھائی، اس لیے میں نے کہا اس کو تم ختم کر دو۔ اس کو ہم نے لکیر لگواتے تھے، اوپر لکیر لگتی تھی۔ اچھا، اس کا جو اپنا مسئلہ ہے وہ روس سے ہے، وہ 3 ہے۔ یہ 3 اس کو نیچے لکھیں گے، یہ زیادہ بہتر ہے، اور اوپر بھی لکھ سکتے ہیں، اس محفوظ کے آگے 3 یہ لکھ سکتے ہیں۔ دیکھ لیا؟ اب آگے میں نے کیا بتایا تھا؟ من یرد علیہم کے مسئلے کی نسبت دیکھیں گے من لا یرد علیہم کے باقی کے ساتھ۔
मल्ला युरद्दु अलैहिम का बाकी कितना था, और मन युरद्दु अलैहिम का मसला क्या है, 3, और 3 में निस्बत कौन सी है, तसावी है ना, तमासुल है, तमासुल है। तो मसला मल्ला युरद्दु अलैहिम का बहरहाल इस वारिस के जायदाद के मसले में 4 होगा, ये ख़त्म कर देंगे। 1 मिलेगा ज़ौज को, 3 मिलेंगे बनात को। ठीक है, समझ आया, नहीं समझ आया? निस्बत 1 से देखनी होती है, आगे जो ज़र्ब वाला है वो भी आपको तकलीफ़ होगी। निस्बत एक जगह देखनी होती है, ज़र्ब दूसरी जगह देनी होती है, और फिर सिहाम में ज़र्ब देनी होती है। ये तो बड़ा आसान है, क्योंकि मल्ला युरद्दु अलैहिम के बाकी में वो बाकी खड़ा है, बाकी बाकी, और इस के मसले में 3 में तमासुल है, इसलिए ये मसला आसान है। ऐसी सूरत हो जाए आपके सामने आ जाए तो मल्ला युरद्दु अलैहिम का मसला बहरहाल का माना वही नाफिज होगा। जायदाद के 4 हिस्से करेंगे, 1 हिस्सा ज़ौज को देंगे और 3 हिस्से बनात को मिलेंगे। जो ज़्यादती हो रही थी 1 हिस्से की, बनात को ऑटोमेटिक मिल गई, शौहर को कुछ नहीं मिला। शौहर को वही रुबो मिल रहा है, रुबो मिलता है ना, शौहर को रुबो मिल रहा है। और इनको सुल्सान मिल रहा था 2, अब 2 नहीं मिल रहा बल्कि 3 मिल रहा है। तो ये जो मन युरद्दु अलैहिम है, इनका हिस्सा होता है जो बाकी बच जाए। ठीक है, अच्छा, अब ये दूसरा मसला लिखो। मैयत है, लिखें मैयत, किताब में लिखें ज़ौज 6 बनात। बिल्कुल वही सूरत है, लेकिन बनात की तादाद बढ़ गई है। ज़ौज 6 बनात, लिख लिया, ज़ौज 6 बनात। मसला वही है, पता पहले से पता है कि ये मसला रद्दिया है। मैंने आपका कहा था पहले मसला कर लिया जाए ताकि पता चल जाए रद्दिया है या गैर रद्दिया है। मसला तो रद्दिया है, क्यों पहले से पता चल रहे थे। अब मसला करेंगे उसी तरह जैसे मैंने जिक्र किया। ये ज़ौज है ना, इसका अपना मसला करेंगे। ज़ौज को क्या मिल रहा है, बनात के होते हुए रुबो मिल रहा है, इसको 1 दे देंगे, और 3 महफूज दूसरी लाइन में कहीं भी लिख दें, महफूज महफूज वाओ 3 महफूज, यानी ये जो शौहर को दिया ना हमने 3 उसके हिस्से से महफूज है। 1 दे दिया, उसका हक है रुबो, वो दे दिया, महफूज होगी। अब 6 बनात का मसला करेंगे। 6 बनात का मसला कितना होगा, शाबाश 6 से, रूस से होगा, क्योंकि मसला रद्दिया हो ना तो फिर वो कानून पहले वाला ख़त्म हो जाता है। अब मसला रूस से होगा। 6 बनात का मसला नीचे 6 लिखा जाते, उस्ताद नीचे लिखाते थे, ऊपर भी लिख सकते हैं। इनका मसला 6 से होगा। 6 बनात का मसला 6 से। अब वो जो महफूज है ना, एक था ज़ौज का कुल मसला 4, एक है उसका महफूज 3। मसला यही होता है, गड़बड़ होती है। निस्बत महफूज के दरमियान और मन युरद्दु अलैहिम के मसले के दरमियान देखनी होती है। अब 6 और 3 में निस्बत देखेंगे। ज़ौज का मसला भी हम लिख न सके, लेकिन आप लिख लेना, ये मसला 4 से है। 1 इसको मिला, 3 महफूज।
इसका कुल मसला 4 से है, ज़ौज का। जगह कम है ना, 4 से है। अब ये 6 और 3 में निस्बत कौन सी है? 6 और 3 में, हाँ बताओ, तुम लोग बताओ, तुम्हें सवाब ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। 3 और 6 में निस्बत तदाखुल की है। छोटा अदद बड़े अदद पर पूरा आ जाए, फनाह कर दे तो उसको तदाखुल कहते हैं। छोटा अदद बड़े अदद को खा जाए, फनाह कर दे तो उसको तदाखुल कहते हैं। ये पहले पढ़ा चुका हूँ तमाशा। उस दिन तुम लोग, ये ख़वातीन जो थी उस दिन मेरा सबक भी नहीं थी। क्या है निस्बत? तदाखुल। चलो, ये निस्बत तदाखुल है। अभी मैं बता चुका हूँ कि यहाँ इस मसाइल रद्दिया में तदाखुल तवाफुक के हुक्म में उगता है। तो ये 3 छोटा अदद है, 6 को कहा जाता है। 3 और 6 के अंदर निस्बत तदाखुल की है, यानी इस तदाखुल कहें या तवाफुक कहें। यहाँ तदाखुल को तवाफुक भी कह सकते हैं। लेकिन ये बताएं कि ये तदाखुल कौन सा होगा, तवाफुक कौन सा होगा? 3 का अदद खा रहा हो तो फिर तदाफुक क्या होता है? सुलसी। सुलसी 3 का अदद खा रहा हो तो सुलसी, 2 का हो तो निस्वी, 3 का हो तो सुलसी, 4 का हो तो रुबी, 5 का हो तो खुमसी। पहले बता चुके हैं यार। तो यहाँ 3 और 6 में तदाखुल है और तदाखुल सुलसी है। देख लिया? मेरा रुमाल कौन ही यार, रुमाल ठीक है। ये है तवाफुक सुलसी। तवाफुक कह दो, तदाखुल सुलसी, ठीक है। तो अब मन युरद्दु अलैहिम के वफ़क को निकालो, यानी मन युरद्दु अलैहिम का 6 जो है ना, इसका सुल्स निकालो। सुल्स कितना बनता है? 2 को ज़रब दो मल्ला युरद्दु अलैहिम के कुल मसले में। कुल मसला उसका कितना था? 4 ज़रबे 2 जमा 8 जमा 8, ये 8 बन गया, ठीक है। अब इसी अदद मज़रूब को, ये जो इसको वफ़्क भी कहते हैं, 2 जो तवाफुक निकाला था 2, इसको मल्ला युरद्दु अलैहिम के हिस्से में ज़रब देंगे। 2 उसको कितना मिला था? 1 को 2 में ज़रब दो तो क्या नतीजा आएगा? 2। 1 रकम 1 दूने 2, 1 2, फिर भी वो 2। और इसके बाकी का वफ़क निकालने की, ये 3 है ना, इसका बाकी तो तवाफुक सुलसी है ना, तो 3 का सुल्स कितना होगा? 1 को 6 में ज़रब देंगे, कितना आएगा? 6 एकम 6, 6 एकम 6 हो गया। ये 2 है, ये 6 है, ऊपर हिस्से में मखरज क्या बना था? 8, 2 और 6 8, ठीक है। अब इस मरहूम के जायदाद के 8 हिस्से करेंगे, 2 दे देंगे ज़ौज को, 2 8 का रुबू है, ज़हन में रखना, उसको कुछ ज़्यादा नहीं मिला, 2 8 का रुबू है। और इनको 6 दे देंगे, 6 सुल्सान से ज़्यादा है। जो कुछ बच रहा था 6 बनात ले गई। अब ये तवाफुक की मिसाल भी समझ लें, तदाखुल की भी, और भी देंगे मिसालें, तो इसी तरह मिसालें होंगी। लेकिन तुम्हारे
سمجھانے کے لیے اتنا کافی ہے۔ اب تباین کی مثال، یہ مسئلہ نمبر 2 چل رہا ہے، یہ 3 مسائل ردیہ 4 ہیں، تو یہ 3 چل رہا ہے، تیسرا مسئلہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے جو مثالیں دی ہیں میں وہی دے رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں لکھا رہا، مشکل ہے نا، تو اس لیے ایک ہی صورتیں لکھا رہا ہوں۔ زوج خمسہ بنات، کتنا ہو گیا؟ 5 بنات، بالکل وہی صورت ہے، صرف بنات کی تعداد کم ہو رہی ہے، زیادہ ہو رہی ہے، پہلے تھوڑی تھی، پھر 6 ہو گئی، پھر اب 5 بنات ہو گئیں۔ اب دیکھیں مسئلہ تو وہی ردیہ ہے، اب اس کو سمجھنے کے لیے مسئلے کی ضرورت نہیں ہے۔ زوج کا اپنا مسئلہ کریں گے، 4 سے مسئلہ ہے، ایک اس کو محفوظ ہو گئے۔ بنات کا اپنا مسئلہ کریں گے، 5 بنات، کتنا ہے مسئلہ؟ شاباش، اس کا مسئلہ ہے 5، یہ 5 آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب من یرد علیہم بنات کہیں، من یرد علیہم کہیں، ان کا مسئلہ 5 سے ہے، اس کو 4 سے 1 دے دیا، باقی 3 محفوظ ہے، وہ کس کو دینا ہے وہ دیکھیں گے۔ اب دیکھیں 5، یہ جو 5 ہے اس کے درمیان اور جو محفوظ ہے اس کے درمیان نسبت دیکھیں گے۔ یاد رکھیں یہ غلطی یہ لگ دی ہے کہ مسئلے کے کل میں نسبت دیکھتے ہیں، 5 اور 4 میں نسبت دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ 5 میں ان کے کل مسئلے کے اٹھا لیں گے، اور جو ملا جردو ہے ان کا جو محفوظ ہے اس کے مسئلے کا جو باقی ہوگا اس میں نسبت دیکھیں گے۔ دھوکہ یہاں سے لگتا ہے، نسبت ادھر دیکھیں گے، ضرب دوسرے میں دیں گے۔ اب وہ جو 3 ہے، 3 اور 5 میں نسبت کون سی ہے؟ نسبت تباین کی ہے۔ 3 5 کو نہیں کھا سکتا، تیسرا عدد بھی نہیں کھا سکتا، اس لیے 3 اور 5 میں نسبت تباین کی ہے۔ اگر نسبت تباین کوئی ہو، مسئلہ ردیہ ہو، تو ملا یرد علیہ کے کل کو من یرد علیہم کے کل میں ضرب دیں گے، 4 ضرب 5، 4 ضرب 5 کتنے بنیں گے؟ جمع 20 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب ملا جردوں کے حصے میں دینا ہے، کیونکہ اب تو حصے ہم نے بنا دیے جائیداد کے 20، تو ان کو 5 ملا تھا، ان کو 1 ملا تھا، تو اب اسی ملا من یرد علیہم کا جو کل ہے، جو عدد مضروب ہے، اس کو ضرب دیں گے زوج کے، اس میں 5 × 5، ٹھیک ہے۔ اور یہ تباین کی نسبت تھی۔ اب اس کے کل کو، یہ جو باقی تھا کل، وہ کتنا تھا؟ 3 تھا، 3 کو 5 میں ضرب دیں گے، ان کو 5 ملا ہوا تھا، 3 5 15۔ اب اس مرحوم کی جائیداد سے اس کے حصے کیے 20، 5 دیے زوج کو اور 15 دیے بنات کو، 5 اور 15 20، نیچے کے حصے اور اوپر کا مخرج اگر برابر ہو جائے تو یوں سمجھے کہ یہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا حل ہے۔ مسئلہ نمبر 3 آج حل ہو گیا، اور ردیہ کا اب اس کی تمرین جو ہے میں لکھوا دیتا ہوں، اگر آپ، ٹائم ہو گیا، یا اللہ۔ اگلا مسئلہ چوتھا جو آئے گا وہ تھوڑا سا اس سے بھی مشکل ہوگا۔
اور ہم تصحیح تو کر ہی نہیں ہے. تصحیح یہ ہوتا ہے کہ پھر سب کو تقسیم کر دو، برابر برابر آئے، وہ لمبا ہو جاتا ہے بہت زیادہ. 4 5 5 6 ہزار تک مخرج چلا جاتا ہے اوپر. یعنی مخرج سے مراد ہے یعنی جائیداد کے حصے بنانے پڑتے ہیں. 4 5 5 6 ہزار، 10 ہزار. وہ ایک آدمی کے لکھ لیں 20 بنات لکھ لیں، 20 جدات لکھ لیں، 20 امام لکھ لیں. یہ سارے جتنے بڑھائیں گے تو وہ اتنا بڑھتا جاتا ہے. تو ایک ذہنی مشق بھی ہوتی ہے جیسے ذہن کو تیز کرنے کے لیے. تو ہمارے پرانے علماء کے لیے تو یہ ایک کھیل تھا. اب دیکھیں ہم اس کتاب کو جو پڑھا رہے ہیں یہ تو حضور اسلام سے وراثت آ رہی ہے، لیکن ہم کتاب کو پڑھا رہے ہیں. یہ کتاب 6ٹھی صدی میں لکھی گئی، آج 15ویں صدی ہے. تو اس لیے ان لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا نا 15ویں صدی میں کیسے لوگ آئیں گے، کیا کریں گے. انہوں نے اپنے حساب سے جیومیٹری وغیرہ کا حساب لکھا. تو وہ سارا پڑھاتے ہیں ہم لوگ، لیکن پڑھا سکتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہے. بہت سی چیزیں ہم نے چھوڑ دیں. تمرین کے لیے 1 یا 2 مثالیں لکھ لیں کہ آپ لکھیں. میں نے جیسے تقریر کی ہے، اگر آپ کی ریکارڈ ہے یا لکھ لی ہے تو اس کو دیکھ کر آپ نکال سکتے ہیں. میت لکھیں. وارث تبدیل کر دیتے ہیں. لیکن زوجہ، ثلاثہ اخوات. پہلے ہم نے جو مثالیں لکھیں ان میں ملا یرد علیہم کا کون آدمی تھا؟ زوج تھا. اب ہم لکھا رہے ہیں زوجہ. سمجھ آئی؟ زوجہ جی ثلاثہ اخوات عینیہ لکھ لو یا علیہ لکھ لو. لکھ لیا؟ عینیہ لکھ لو. عینیہ ثلاثہ اخوات عینیہ. ایک اور مسئلہ لکھو. زوجہ عشرہ بنات. کتنا؟ 10 بیٹیاں. زوجہ عشرہ بنات. یہاں تباین آئے گا. ایک اور لکھو. زوجہ اربع عشرہ بنات. 14 بیٹیاں. اربع عشرہ بنات. ان تینوں مسائل میں من یرد علیہم کی ایک جنس ہے. ابھی 2 جنس والا مسئلہ، چوتھا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ کل